معزز اور مکرم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ نماز جمعہ سے قبل میں اور آپ اللہ کے پاک گھر کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کچھ دیر دین کی بات سنانے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس وقت میں صحیح اور حق بات کہنے اور سن کر مقصد کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خطبے کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی ہے اسی کے متعلق چند باتیں گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج کا موضوع ہے۔ یوں تو آپ علیہ السلام کی سیرت کوئی مقرر، کوئی مصنف، کوئی محقق اور کسی طریقے سے کوئی کتنے سے بڑا قلمکار ہو، آپ علیہ السلام کی سیرت کا کما حق ادا نہیں کر سکتا ہے، لیکن سب نے اپنے اپنے طریقے سے کوشش کی ہے۔ مقرر کوشش کرتے ہوئے شب و روز اپنی زبان کو ہتکتے رہے ہیں، اسی طریقے سے مصنف دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں۔ آپ کی سیرت کے اوپر اپنے قلم کو ہتکتے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن حق کسی سے ادا نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، اور خود فرماتے ہیں، جس سے کہ پہلے واقعے سے جو میں پہلا واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد، اگر آپ کو بھیجنا ہمیں دنیا کے اندر مقصود نہ ہوتا تو ہم اس دنیا کے نظام ہی کو نہ بناتے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اور آپ کے جسم مبارک کے اندر روح ڈالی ہے، جان ڈالی ہے، اور آپ نے آنکھیں کھولی ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ عرش اعظم کا جو پایا ہے اس پائے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا نام ہے اور اس کے بعد اسی کے ساتھ مل جل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ جنت کے اندر آپ کو اس وقت بھیجا گیا اور آپ سے خطا کا صدور ہوا، ایک خطا ہوئی، ایک غلطی ہوئی، اس غلطی کے بنا پر آپ کو جنت سے نکالا گیا، دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ تو اس وقت سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اور جس کے وسیلے سے دعا مانگی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آدم تم کو کیسے معلوم ہوا اس نبی کے بارے میں؟ ابھی تو اس کی پیدائش ہم نے نہیں کی ہے، کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام کا تمام واقعہ بیان فرمایا کہ جس وقت میں نے آنکھیں کھولی تھی اس وقت عرش آدم کے پائے پر میں نے آپ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اے آدم، بات یہی نہیں ہے بلکہ بات اصل یہ ہے، لولا محمد ما خلقتک، اگر ہمیں محمد کو دنیا کے اندر بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو ہم اس دنیا کے نظام اور اس کائنات کے نظام کو نہ بناتے۔ معلوم یہ ہوا کہ میں اور آپ اگر دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں، مجھے اور آپ کو زندگی عطا کی گئی ہے، چل اور پھر رہے ہیں، کھا اور پی رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو دنیا گزری ہے یا دنیا آگے آنے والی ہے، تمام کا تمام صدقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ شجر و حجر، یہ تمام کی تمام جو آپ دیکھ رہے ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، پتے ہیں، اور اس دنیا کا نظام ہے، دنیا کے اندر پانی ہے، آگ ہے، کھانے پینے کے لیے تمام کی تمام اشیاء موجود ہیں، چرند اور پرند ہیں، تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے،
اسی مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا، اور گزشتہ جمعے میں اس کو 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ کچھ حضرات اور کچھ محققین کا قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے اندر آپ کی وفات ہوئی تھی، اور کچھ نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ بہت سو نے لکھا ہے کہ وہ ربیع الاول کی تاریخ تھی، بہت سو نے لکھا ہے کہ 11 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ خیر، اس تمام چیزوں سے صرف نظر آپ دنیا کے اندر کسی مہینے کے اندر تشریف لائے تھے۔ اس مہینے میں آنے کے بعد جو مشن آپ کو سونپا گیا اور جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی طور پر عمل کیا، اور کائنات کے کونے کونے تک ایسی جماعت کو تیار کیا، اور ایسی جماعت کو اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لوگوں پر محنت کی ہے کہ ان لوگوں نے کائنات کے کونے کونے میں دین اسلام کو پہنچایا ہے۔ تو یوں تو اللہ کے رسول نے آپ کو بتلایا کہ سیرت آپ کی بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی مصنف کوئی مقرر چاہے کہ آپ کے تمام اعضاء میں سے ایک موضوع پر بات کرے تو یہ دن اور رات اس کے اوپر چھوٹے پڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی آنکھ کے اوپر اگر بات کرنے آئے تو یہ تمام کی تمام یعنی کہ جتنے بھی مقررین حضرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زبان کی نعمت دی ہے، بات کرنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، ان کے الفاظ کا جو دامن ہے وہ تنگ پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کی آنکھ کی تاریخ کو مقرر بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے کان کے اوپر بات کرنے پر آئے، آپ کے ہونٹ مبارک کے اوپر بات کرنے کے اوپر آئے، آپ کے دندان مبارک کے اوپر بات کرنے پر آئے تو اس کا حق کوئی مقرر کوئی مصنف ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوبصورت سانچے کے اندر ڈھالا تھا۔ لکھا ہے بہت سو نے تو کہ وہ جو سانچے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھالا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سانچے کو اس کے بعد توڑ دیا، پھر اس کے بعد آپ کے جیسا نہ کوئی پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کرنے والے ہیں، اور آپ سے پہلے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی پیدا کیا گیا تھا۔ اگر آپ کے پسینے مبارک کے اوپر کوئی بات کرنے کے اوپر آئے، اس کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پسینے کے اندر ایسی خوشبو ودیعت رکھی تھی کہ تمام کی تمام پوری دنیا کی خوشبوئیں اس کے سامنے ہیج ہیں اور بیکار ہیں۔ آپ کے پسینے کی خوشبو کا عالم یہ تھا کہ ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، وہ جلدی سے جاتی ہیں، ایک سیسی لے کر کے آتی ہیں، اور اس سیسی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو پسینہ نکل رہا تھا، اس پسینے کو ایک سیسی کے اندر جمع کرنے لگتی ہیں۔ اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ بیدار ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ ام سلیم ایک سیسی کے اندر پسینہ بھر رہی ہے۔ آپ نے معلوم کیا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو اور کیوں کر رہی ہو؟ ام سلیم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا پسینہ مبارک ہے، ہم اس کو لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور جو ہمارے یہاں خوشبوئیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ چاہے مشک کی خوشبو ہو یا عنبر کی خوشبو ہو یا چمیلی کی ہو، ان تمام کے اندر ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں، ملا لیتے ہیں، پھر تا قیامت اس کے اندر سے وہ خوشبو نہیں جاتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا عالم تھا۔ آپ کے لعاب دہن کی بات کریں، یعنی جو آپ کے مبارک منہ سے جو دھوپ نکلتا تھا، دھوپ مبارک، اس کا عالم کیا تھا؟ غزوہ خندق کا موقع ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، اور یہی عالم تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے کہ آپ بھوک کی وجہ سے یہ کہیے کہ آپ کی جان نکلنے کو ہے، وہی عالم تھا جس کو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اور دوسری آیت کے اندر اس غزوہ خندق کے موقع کو بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ ان کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے تھے، ان کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے تھے،
صحابہ اکرام نے آپ علیہ السلام سے شکایت کی، اللہ کے رسول بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور بھوک کا عالم یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ جس وقت صحابہ اکرام نے اپنا پیٹ کھول کر کے دکھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اتنا میں اسی درمیان اپنے پیٹ مبارک سے کپڑے کو ہٹایا، قمیص کو ہٹایا اور دکھایا صحابہ اکرام کو، اے صحابہ کی جماعت، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بھوکے رہیں اور آپ کا سردار شکم سیر رہے۔ اگر آپ کے پیٹ کے اوپر ایک پتھر بندھا ہوا ہے تو میرے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوں گے۔ یہ وہی غزوہ خندق کا موقع تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں اور صحابہ اکرام بھی کسی کیفیت اور کسی اضطراب کے عالم میں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، جا کر کے بیوی سے مشورہ کرتے ہیں کہ گھر کے اندر کچھ کھانے کا ساز و سامان رکھا ہوا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ گھر کے اندر تو کچھ موجود نہیں ہے، آپ کچھ جو ہیں جو بمشکل 5-6 آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ گھر کے اندر ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، آپ جو رکھی ہوئی ہے اس کو پیسو اور میں جو بکری کا بچہ کھڑا ہوا ہے میں اس کو ذبح کرتا ہوں اور آپ پھر اس کھانے کو تیار کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ چنانچہ وہ جو بیوی تھی ان کی وہ پیسنے لگتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت تیار کرنے لگتے ہیں۔ گوشت تیار ہوا ہے، ہانڈی کو چولہے کے اوپر چڑھایا گیا ہے، آٹا گوندھا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار تھے، مجھ سے دیکھا نہ گیا، گھر میں جو کچھ ساز و سامان تھا اسی سے میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کرایا ہے اور بمشکل 4 یا 5 آدمیوں کا کھانا ہے۔ بیوی نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، تنبیہ کر دی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ کھانے کا جو انتظام ہے وہ 4 یا 5 آدمیوں کا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ گھر پر جو آدمی لے کر کے آنا وہ 4 یا 5 لے کر کے آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا ختم ہو جائے اور ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے نقل کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ 4 یا 5 آدمیوں کے کھانے کا انتظام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ صحابہ کی جو جماعت جو کام پر لگی ہوئی ہے، یعنی خندق کھودی جا رہی ہے اور بڑے بڑے پتھر جو سراہ کے اندر آ رہے تھے ان کو توڑا اور پھوڑا جا رہا ہے تاکہ دشمن سے دفاع کیا جا سکے، دشمن سے بچا جا سکے، مدینے کی سرزمین کو بچایا جا سکے۔ اور میں نے بتلایا صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ صحابہ اس موقع پر یہاں تک کہہ اٹھتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی۔ چنانچہ ایسے موقع کے عالم میں بھوک کا عالم آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں، چشمے تصور سے صبر کر کے سوچ سکتے ہیں کہ آخر کیسی بھوک لگی ہوئی ہوگی۔ اور ایسے وقت میں جب کانوں کے اندر آواز پڑے کہ کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، چنانچہ تمام صحابہ کی جماعت کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے مکان پر جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہایا 4-5 آدمی نہیں ہیں، پوری جماعت ہے۔ حضرت جابر راستے کے اندر سوچ رہے ہیں کہ کھانے کا جو انتظام کیا گیا ہے وہ 4 یا 5 آدمیوں کا ہے اور پوری کی پوری جماعت اللہ کے رسول اپنے ساتھ لیے میرے گھر کے اندر آ رہے ہیں، آج رسوائی کا سامنا ہوگا، آج بیوی کے سامنے بھی ذلت اٹھانی پڑے گی اور اللہ کے رسول کے سامنے بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ جو مدینے کا تاجدار عبداللہ کا در یتیم آمنہ کا لخت جگر دنیا کے اندر آیا ہے، دنیا کے اندر لوگوں کو ذلیل کرنے کرانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو عزت دینے اور دلانے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر پہنچے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ پوری جماعت گھر کے اندر موجود ہے۔ بیوی کہتی ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتلایا تھا کہ 5 آدمیوں کا انتظام ہے، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کہا تھا جا کر کے، لیکن اللہ کے رسول خود لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرما دی تھی اور اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ جس وقت تک ہم مکان کے اندر نہ پہنچے اس وقت تک آپ کو یہ کام کرنا ہے،
نہ ہی روٹی پکانی ہے اور نہ ہی سالن برتن کے اندر ہانڈی سے برتن کے اندر کرنا ہے۔ قرآن حضرت جابر نے عمل کیا، اللہ کے رسول تشریف لائے، اپنے منہ مبارک سے، اپنے دہن مبارک سے لعاب مبارک یعنی دھوپ مبارک نکالا ہے، آٹے کے اندر ملایا ہے اور اس سالن کے اندر ملایا ہے، اور حضرت جابر کو حکم دیا ہے کہ آپ سالن کو میرے پاس لے کر کے آ جائیں، اور ان کی بیوی کو حکم دیا یہ جو آٹا ہے یہ 4-5 آدمیوں کا آپ کہہ رہی تھی، اس لیے یاد رکھیں کہ اس آٹے کو آپ اکیلی نہیں پکا سکتی ہیں، برابر عورت سے، برابر گھر سے، پڑوس سے کسی عورت کو بلا لیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ سہارا لگا سکے، آپ کے ساتھ روٹی پکوا سکے، آپ اکیلی نہیں پکائیں گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت میں سے 10 کو بلایا ہے، آپ سالن کرتے ہیں، اوپر روٹیاں رکھتے ہیں اور صحابہ کو کھلاتے جاتے ہیں۔ چنانچہ 10 صحابہ آتے ہیں، وہ سیر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد 10 صحابہ آتے ہیں، وہ سیر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد 10 صحابہ آتے ہیں، دیکھیں بات نہیں کرے تمام کے تمام صحابہ شکم سیر ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھانے کے اندر ایسی برکت عطا فرمائی تھی، ایسی برکت عطا فرمائی تھی، آپ کے لعاب مبارک کا کمال تھا جو اس سالن اور اس آٹے کے اندر پڑا تھا کہ اس کھانے کو تمام کے تمام لوگوں نے کھانے کے باوجود وہ کھانا پھر بھی بچ گیا تھا اور ہم نے اس کو پڑوس میں تقسیم کیا تھا۔ آپ کے لعاب مبارک یعنی دھوپ مبارک کا کمال تھا، آپ کے پسینے کا کمال میں نے آپ کو بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک کا کمال میں نے آپ کو بتلایا۔ پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں، چشم تصور سے صبر کریں اور سوچیں، کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیا ہوگا، کیسی شبیہ اور کیسی شباہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ مصر کے اندر جو عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے انگلیاں کاٹی تھی، حضرت خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے حسن مبارک کے 100 حصے میں سے آدھا حصہ عطا کیا تھا، یعنی 99 حصے ایک طرف رکھے تھے، ایک حصہ اٹھایا تھا، آدھا حصہ پوری کائنات کو تقسیم کیا گیا تھا اور آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب عورتوں نے دیکھا تھا کہ زلیخا کے اوپر لوگ عورتیں تہمت لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تو نے اس جوان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، تو اس وقت زلیخا نے کہا تھا فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیہن واعتدت لهن متکئا وآتت كل واحدة منهن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیہن قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا۔ تمام کی تمام عورتوں کو انوائٹ کیا گیا تھا، ان کی دعوت کی گئی تھی، چنانچہ تمام عورتیں جو مصر کی عورتیں تھیں، تمام کی تمام جو بازار کی عورتیں تھیں، تمام کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد ان کے ہاتھ میں پھل دیا گیا اور چھری دی گئی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم کیا زلیخا نے کہ اب پردے سے باہر آؤ۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پردے سے باہر نکل کر کے آئے ہیں، ان عورتوں کو کوئی ہوش و حواس نہ رہا، انہیں نہیں پتہ لگا کہ ہم پھل کاٹ رہے ہیں یا اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور وہ کہہ اٹھی قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اس وقت زلیخا نے کہا تھا کہ آپ نے تو پہلی بار دیکھا ہے، آپ اندازہ لگائیں میں نے تو اس نوجوان کی پرورش کی ہے، اپنے ہاتھوں میں اس کو پالا ہے اور بچپن سے میں اس کو کھلاتی پلاتی آ رہی ہوں، اگر میں اس کی طرف مائل نہ ہوتی تو کیا کروں۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ اب اعتراض ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیا ہوگا، تو یہی اشکال جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہے اور آپ کی چہیتی بیوی ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، انہوں نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مصر کی عورتیں دیکھ لیتی، انہوں نے تو وہاں اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، اللہ کے رسول کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے دلوں کو کاٹ لیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا کیا گیا تھا. یہی عائشہ ہیں جو روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال کی کیفیت یہ تھی کہ اگر رات کی تاریکی کے اندر میرے ہاتھوں سے سوئی گم ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول گھر میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کے چہرے کی چمک سے روشنی سے میں اس سوئی کو تلاش کر لیتی ہوں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ کا صحن ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے, چودھری کا چاند نکلا ہوا ہے, میں کبھی اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں اور کبھی چودھری کے چاند کو دیکھتا ہوں, پھر اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں. آخرکار میرا دل فیصلہ کرنے پر آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے, میں فیصلہ کر اٹھتا ہوں کہ چودھری کے چاند کے اندر جو چمک ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے روشنی کے سامنے, آپ کے نور مبارک کے سامنے پھیکی ہے, اس لیے کہ چاند کے چہرے کے اوپر چھائیاں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک چھائیوں سے بالکل صاف و شفاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کا دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ کی سیرت بیان کرنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے.